بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے دوست حافظ محمد اختر صاحب کی پروموشن ہوئی اور ہم نے سوچا مبارکباد دینے ان کے گاؤں جلال پور پیر والا جاتے ہیں، تو اس مقصد کے لیے ہم نے جلال پور پیر والا جانے کے لیے پروگرام بنایا۔ صبح قریب 9:30 بجے جلال پور پیر والا کی طرف سفر کا آغاز کیا۔ اتوار کا دن تھا، اس لیے ہم نے موٹر وے کا انتخاب کیا تاکہ سفر آرام دہ ہو اور ہم ذرا چھٹی کو بھی اچھے انداز میں انجوائے کر سکیں۔ راستے میں ہلکی پھلکی شرارتیں بھی کی۔ زاہد صاحب کے سر پر پیسے ایسے رکھے جیسے شادی کے موقع پر ویل کرائی جاتی ہے۔ جلال پور پہنچنے پر حافظ صاحب نے انتہائی کھلے دل کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ ہم تمام کو ویلکم کہا اور ساتھ ہی انواع و اقسام کے قدرتی اور مصنوعی مشروبات کے ساتھ ہماری تواضع کی۔ مشروبات کے علاوہ حافظ صاحب نے طرح طرح کے پھلوں سے بھی تواضع کی۔ پھر لنچ کا وقت آ گیا۔ دیسی بکرے کے گوشت کو نت نئے انداز سے پکا کر پیش کیا گیا۔ اس دوران رائتے اور سلاد کا بھی خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ لیموں، سبز مرچیں، پیاز اور کھیرے یہ خاص طور پر حافظ صاحب نے اپنے فارم سے منگوائے تھے اور انہوں نے بتایا کہ انہوں نے بڑی محنت سے ان کو تیار کروایا تھا۔ بسم اللہ پڑھ کے سب نے کھانے کا آغاز کیا اور ان کا علاقائی اچار بھی شامل تھا۔ کھانے کو بہت اچھے انداز میں ترتیب سے سجایا گیا تھا۔ بکرے کے گوشت میں بکرے کی گوشت کی ایک خاص سمیل ہوتی ہے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ حافظ صاحب نے کچھ ایسی ترکیب سے کھانا بنوایا کہ یوں لگ رہا تھا جیسے چکن کی طرح نرم ہو۔ کمال کیا ہوا تھا۔ کھانے کی یہ انوکھی ڈش انتہائی ٹیسٹی تھی اور یادگار تھی۔ کھانے کے بعد مہمانوں کی توازے ایک خاص قسم کی آئس کریم سے کی اور مشہور دانشور اور اینکر پرسن ڈاکٹر اکرم حریری صاحب نے سب کو آئس کریم پیش کی۔ آئس کریم سے ڈاکٹر صاحب خود بھی محظوظ ہوئے اور باقی دوستوں نے بھی اس کو خوب انجوائے کیا۔ کھانے کے بعد حافظ صاحب نے اپنے فارمز کا وزٹ کرایا، جس میں انہوں نے اپنے کپاس کی فصل دکھائی، اس کو اگانے کا طریقہ اور اس کو بیماریوں سے بچانے کے طریقے بھی سمجھائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنا ببول کا یعنی کیکر کا فارم اور شہتوت کا فارم بھی دکھایا۔ ہم نے حافظ صاحب کے فارم کے تازہ جامن اور کچے امرود بھی کھائے۔ ان کا ٹیسٹ ہی کچھ الگ تھا۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہاں میٹھے پانی کی کمی ہے، اس لیے جو وہاں کی چیزیں ہیں ہوتی تو کم ہیں لیکن ہوتی بڑے مزیدار ہیں۔ آخر میں شام کے مختلف نظاروں کو دیکھتے ہوئے اور ان سے لطف اندوز ہوتے ہوئے ہم ملتان کی جانب روانہ ہو گئے۔